السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ موضوع ہے نکاح، شادی، اور یہ اس میں سمجھتا ہوں ہر کوئی دلچسپی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے جب میں نے یہ قرآن مجید پڑھا تو میں آلریڈی میرڈ تھا، یعنی میں آلریڈی شادی شدہ تھا۔ تو جو ہمارے یہاں مروجہ ہر آدمی یا کوئی خواتین اپنے ذہن میں جو پری نارمز ہیں، کانسیپٹس ہیں دنیا کے اندر، ان کو رکھتے ہوئے آدمی شادی کر لیتا ہے۔ تو یہ موضوع اس لیے نکاح کا دیا، قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم شادی کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنی مرضی سے بغیر قرآنی آیت کو جانے ہوئے ایک تعلقات قائم کرتے ہیں میاں بیوی کے حیثیت سے، اور ان میں جو مسائل آتے ہیں تو پھر ادھر ادھر بھاگتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان سٹینڈرڈز پہ شادی نہیں کی جس کو قرآن بتا رہا ہے۔ اور پھر کوئی ایسی سچویشن آ جائے گی، طلاق، جب طلاق کا ہوتا ہے سلسلہ، تو جس اسکول آف تھاٹ کو بلانگ کرتے ہیں وہاں جا کے پوچھتے بتائیے کہ صاحب ہماری طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو قرآن مجید میں تینوں چیزیں بیان کی گئی ہیں، نکاح، میاں بیوی کے تعلقات اور طلاق۔ تو میں نے سب سے پہلے، کیونکہ میں نے شادی شدہ تھا جب یہ سلسلہ، تو سب سے پہلے میں نے ایک لیکچر دیا میاں بیوی کے تعلقات میں قرآن کیا کہتا ہے۔ کیونکہ زندگی جب گزارنی شروع کی تو اس میں مسئلے آئے، تو ہم نے بجائے کسی جانے کے ہم نے قرآن کو توجہ دی، تو غور کیا قرآن پہ، اور قرآن سے میں نے اپنے اس میں حل نکالنے کی کوشش کی۔ اور قرآن میں واضح طور پہ ایک اچھے تعلقات کا ذکر ہے میاں بیوی میں، اس سے اچھے سٹینڈرڈ دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے آپ کو۔ وہ ایک الگ لیکچر ہے یا موضوع ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ویڈیو پہ اویلیبل ہے۔ اب میں آتا ہوں آج کا جو موضوع ہے نکاح، اس میں قرآن مجید میں عورتوں کا جو عربی کا لفظ ہے وہ ہے نساء، اور یہ پہلے پیج پہ آپ کھول لیں۔ بہرحال نساء جو ہے عربی میں کہتے ہیں عورت کو، اور دوسرا ہے عربی میں لفظ رجال، وہ مرد کو کہتے ہیں۔ رجال مرد ہے اور نساء عورت، یہ لفظ ہیں قرآن مجید میں۔ عورت مرد شادی کرتے ہیں آپس میں، ان کا رجال اور، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے امراء۔ امراء یہاں بھی نہیں لکھا ہوا ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں، امراء، اس کے بھی معنی دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن میں، یعنی بیوی یا عورت، یعنی نان میرڈ، جو شادی شدہ نہیں ہو۔ اور تیسرا ایک الفاظ استعمال ہوتا ہے زوج۔ زوج بھی بیوی کے، زوج یعنی ایسا ورڈ ہے عربی میں جو عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی میری بیوی میری زوج ہے اور میں اس کا زوج ہوں، دونوں میں عربی میں زوج ہی رہے گا۔ عام طور پہ معاشرے میں اردو لینگویج میں اسے زوجہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ زوج ہی ہے عربی میں۔ بہرحال تو یہ تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں عورت کے لیے، نساء، امرات اور زوج۔ زوج جو ہے نا، اس کے الٹرل معنی ہوتے ہیں جوڑے کے، پیر، لیکن بیوی کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اب عورتوں کی کیٹیگریز بھی بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ یہ تو صرف عورت ہو گئی نا، عورت کن کیٹیگریز میں آتی ہیں جن سے مرد کو شادی کرنے کو کہا گیا ہے، وہ یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو ہے یتیم، یتیم کیٹیگری، عورت تو ہے لیکن وہ یتیم ہے۔ ڈیٹیل میں بات بتاؤں، عام طور پہ یتیم سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، یعنی بچپن میں کس کے ماں باپ مر جائیں وہ یتیم ہے، ایک تو یہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن جب ہم دیکھیں گے آیات میں تو اس کی زیادہ واضح میں بتاتا ہوں اپنی زبان میں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی لڑکی کی زندگی جب جوان ہو جائے، اس کی اور خاص عمر جب شادی کی عمر ہو جائے، اور پھر اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس کی شادی نہ ہو، تو وہ بھی اللہ کی نظر میں یتیم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک خاص ایج کے بعد اس کو شادی اس کی ہو جانی چاہیے۔ جو ایج بڑھتی جا رہی ہے، اور ٹائم فیکٹر ہے، اور وہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ یتیم کہہ دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یتیم عورت کو اللہ تعالیٰ نے پھر پرائیورٹی دی کہ اس سے شادی کی جائے۔ دوسری ایک کیٹیگری ہے امتن، یعنی ایسی غلام عورت جو آپ کی ملکیت میں ہو۔
مرد حضرات ایک کنڈیشن ہے جس میں عورتوں کو خرید سکتے ہیں، ایک کنڈیشن میں. ان کو امتون یعنی غلام ہے، یعنی وہ آپ کے غلام ہے. غلام جب کہتا ہے تو اس سینس میں کہہ رہا ہوں میں کہ جیسے وہ آپ کی پراپرٹی ہے ایک طرح سے. کنڈیشن یہ ہے اس میں. ایم اس کے معنی ہوتے ہیں یعنی جسے کہتے ہیں یعنی بیوہ ہو جائے کوئی عورت، اس سے بھی اللہ کہہ رہا ہے شادی کرو. مرد حضرات پہ کافی رسپانسبلٹی ہے، غلام عورت سے بھی شادی کر رہے، یا یہ بیوہ ہو تو اس سے بھی شادی کریں. بعض معاشرے میں یہ عام طور پہ بیوہ کو برا سمجھا جاتا ہے، جب بیوہ ہو جاتی ہے اس سے شاید ہمارے دوسرے گھر والے سمجھتے ہیں ہمارے شوہر کو مار دیا. تو بیوہ جو اللہ کی نظر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بیوہ سے بھی شادی کریں، مطلب ایک پرائیورٹی دی ہوئی ہے، کوئی بیوہ کوئی استغفر اللہ منوس نہیں ہے. دوسری ایک اور کنڈیشن مطلقہ یعنی طلاق شدہ، طلاق ہو جاتی ہیں، ان سے بھی شادی کرنے کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ. طلاق ہو جائے کسی عورت کی، اس سے بھی شادی کریں آپ. یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے. یہ اس طرح کی کیٹیگریز ہے. محسنہ جو لفظ ہے عربی میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو سمجھنا. محسنہ اس کو بیسک اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں قلعہ بند. یعنی اس کے قلعہ بند کے کیا معنی؟ رائٹ پہ میں لکھا ہوا ہے احاطہ کرنا اور کسی قسم کے حملے سے بچاؤ کے لیے مضبوط کرنا، جنسی اور جذباتی اعتبار سے بھی مضبوط کرنا. قلعہ بند یعنی جس بیوی، محسنہ جو لفظ ہے قرآن مجید میں وہ شادی شدہ عورتوں کہتے ہیں. جب آدمی شادی کر لیتا ہے تو اس کی بیوی قلعہ بند ہو گئی، یعنی وہ کسی آدمی کے ساتھ جذباتی طور پہ جنسی طور پہ اعتبار سے وہ قلعہ بند ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں محسنات کہتا ہے. یہ آپ عام طور پہ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ محسنات وہ عورتیں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے. نساء کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نان میرڈ اینڈ میرڈ دونوں کنڈیشن میں. محسنات جو لفظ ہے وہ نان میرڈ کے لیے نہیں، میرڈ عورتوں کے لیے. ابھی میں آیتیں پڑھوں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. اور تیسری ہے جو بہت مشہور ہے ما ملکت ایمانکم. یہ پورا لفظ بول دیا میں نے. ایکچولی ما کا مطلب جو ملکیت میں ہے تمہارے دائنے، یعنی تمہارے پاس سچویشن کی ایسی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے دائنے ہاتھ کہہ لیں یا دائنے کی ملکیت میں ہو، رائٹ، یعنی آپ اون کرتے ہیں ان عورتوں کو. یہ کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں ڈسکشن میں آئے گا، وہ میں بتاؤں گا. یہ کیٹیگریز ہیں. انہیں نساء یعنی یتیم ہو سکتی ہے، امتون ہو سکتی ہے، ایم ہو سکتی ہے، مطلقہ، محسنہ، دائنے ہاتھ کی ملکیت، ان سب سے کس طرح شادی کی جاتی ہے سارا لیکچر میں آئے گا. اچھا دوسری چیز ایک اور بات بتائیں، شادی. اب ایک بات سمجھ لیں آپ کہ کسی بھی مذہب کا کوئی بھی آدمی، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، یا جو ہو، بدھسٹ ہو، کسی بھی مذہب کا آدمی یا ایتھیسٹ ہو، کوئی بھی مرد اور عورت یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یعنی بیوی ایک دوسرے میاں بیوی کے حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں. ناٹ لائک فرینڈس، دوست نہیں، میاں بیوی کے حیثیت سے، اور کسی معاشرے میں بھی رہتے ہیں اور وہ شادی کر لیں، وہ اللہ کی نظر میں نکاح ہے. کیونکہ میں اس کی ایک ویسی بتاتا ہوں قرآن مجید میں، تو آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے اگر ایک ہندو شادی کر لیتا ہے یا کرسچن آپس میں شادی کرتے ہیں، جیسے جوز ہیں، بدھ، کسی معاشرے کو لے لیں، آپ شادی کر لیتے ہیں، اور فرض کریے وہ آدمی قرآن پڑھتا ہے اور آیت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، کلیئرٹی آ جاتی ہے، تو بیوی کو بھی مائگریٹ کراتا ہے اس کو مطلب ایمان کے اندر. اور جب میاں بیوی پہلے تھے وہ ہندو مذہب سے شادی کی تھی، تو دوبارہ نکاح کرنے کا کوئی قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ اب آپ دوبارہ نکاح کریں. پہلے تو آپ کا نکاح صحیح. نکاح اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو بھی مرد عورت بیوی کی یا میاں بیوی کے حیثیت سے کسی بھی ایسپیکٹ سے رہنا چاہتے ہیں، اللہ نے اس نکاح کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے جب وہ ایمان لاتے ہیں تو وہ پھر ایمان کا جو ایک عنصر انٹروڈیوس ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی نظر میں وہ میاں بیوی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جب مومن ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو اب پہلے ہمارا نکاح تو صحیح نہیں ہوتا، ہم ہندو کے ساتھ پھیرے لگائے تھے یا کرسچن چرچ میں جا کے شادی کی تھی یا کورٹ میں جا کے شادی کی تھی. شادی میں شادی میرج، جب عورت اور مرد دوست نہیں، اعلان دنیا کے اندر نظر بتا رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو میاں بیوی کے حیثیت سے رہنا چاہتے، تو اللہ کی نظر میں وہ شادی ہے. اب قرآن مجید ہمارے یہاں مروج طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر لوگ نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے کو مسلم کہتے ہیں. مسلم کے ایک معنی سمجھ لیں. مسلم کے معنی ہوتے ہیں سر تسلیم خم کرنا، سبمٹ کرنا. اور ایک ہوتا ہے مومن. مسلم کے معنی ایک بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، آپ نے اس کو سر تسلیم خم کر دیا، سبمٹ کر دیا.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ مومن وہ ہوتا ہے جو آیات کو پڑھتا ہے، قرآن کی آیت کو، اس کی وضاحت اس پہ ہوتی ہے اور پھر اس پہ ایمان رکھتا ہے، بلیف، وہ اس کا ایک حصہ ہے ایمان کا. تو مومن ہر آدمی نہیں ہے، مسلم کہہ سکتے ہیں، وہ بھی لیبل. اگر آپ قرآنی آیات کو پڑھ نہیں رہے، اس پہ سمجھ نہیں رہے اور اس کو اپنا ایمان نہیں بنا رہے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ بس ایک ایسی گزار رہے ہیں، چاہے ہم مسلمان گھرانے پیدا ہو جائیں. آگے سورہ نساء 4 میں اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آباؤں نے نکاح کیا، سوائے اس کے کہ پس تحقیق جو ہو گیا یعنی گزر گیا. بس بے شک یہ بڑی بے حیائی اور نہایت قابل نفرت بات ہے اور برا طریقہ ہے. اب یہ تو ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے گا عام طور پہ کہ اگر کوئی مطلب میں کوئی آدمی ہے، اس کی بیوی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے بیٹے جو ہیں وہ اس کی، اگر میری 3-4 بیویاں ہیں، اس ایک بیٹا چاہے کہ میں اس کی ماں سے شادی کروں، میں اپنی ماں سے شادی کر لوں، ناؤزو، یا اپنی سگی ماں سے یا سوتیلی، کوئی بھی ماں ہے، کوئی بھی ماں جو ہے کسی آدمی کی ہے، بیوی ہے، وہ اس کے انڈر بیٹے ہیں، تو وہ اسے اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے. یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ بالکل بے حیائی فاحشہ ہے. یہ ایسی بات ہے زنا 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 اور یہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا اس سے بڑھ کے بات ہے، فاحشہ کہتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں انسیسٹ، یعنی بیونڈ زنا. زنا تو ایک زنا ہو گیا نا، فورنیکیشن، مطلب انسیسٹ، اپنے باپ بہن بھائی بیٹی آپس میں کوئی اس طرح کی کر لیں، رشتے دار لٹرلی. اور نکاح کر رہا ہے، نکاح لکھا عربی میں. اچھا، نکاح کے ورڈ لفظ جو نکاح لفظی معنی ہیں وہ تو شادی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں چھپی ہوئی ایک بات ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں. میں اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، شادی نہیں کر سکتا، اس کے اندر ایک چھپی ہوئی بات، کیا نہیں کر سکتا میں؟ یا میں اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، میں نے کچھ بات ہے میں جو نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک بات چھپی ہوئی ہے، اس کو مت بھولیا، کیونکہ آگے جا کے وہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ نکاح جو لفظ ہے اس کے اندر ایک انکلوسیو ایک بات ہے، دیٹ مینس سیکشل انٹرکورس. تو آپ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، بہن سے شادی نہیں کر سکتے، یہ ہے رشتہ. تو اگر آپ اپنے ماں کے ساتھ ایسا نکاح کر لیں گے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بے حیائی اور بڑی قابل نفرت اور برا طریقہ ہے. مگر ایک بات کر دیا ایکسیپشن ٹو رول، سوائے اس کے لیے کہ تحقیق جو ہو چکا ہو گیا یا ہو چکا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، اور آج بھی اور ہر زمانے میں بھی، کہ صاحب ان کو قرآن کی آیتیں نہیں پتہ تھی، ایسے معاشرے میں پہلے بڑے جوان ہوئے ایسی حرکت کر لی انہوں نے، اور بچے بھی ہیں، فیملی بھی ان کی. اب یہ پڑھی انہوں نے آیت قرآن کی، تو کیا کرے وہ آدمی؟ بتائیں. چھوڑ دے نکاح کے، توڑ دے، سب توڑ دے، کنٹینیو کر سکتا ہے وہ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سمجھ لیں آپ. منع ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر غلطی سے کرا بیٹھا ہوا ہے، آلریڈی لائف گزار چکا ہے، اور وہ اب یہ جو کہہ رہا ہے پس تحقیق الا ما قد سلف، سوائے جو پاس سے گزر گیا کرے بیٹھے ہو تم، دیٹس آل، دیٹس نو پرابلم. دین کوئی غلطی کر بیٹھا ہے، یہ ایسی بات ہے کہ آپ نے ربا کھا لیا، جو غلط کام ہے، ربا بڑھوتی کھا لی، ایک بات ہے. جو کھا لیا گزر گیا، اس کی پرواہ نہیں کریں آپ، آئندہ نہ کریں. میک شور کریں کہ اس کی آپ تبلیغ کریں کہ ایسا نہ کریں. لیکن جو چیز آپ کے ساتھ کرے بیٹھے ہیں، وہ ٹائم گزر گیا، بعد میں آپ کو قرآن آیت پتہ چل رہی ہیں، تو اس کا یہ مقصد ہے آپ ڈیزالو کریں. سوائے جو چیز ہو چکی وہ ہو چکی، اس پہ مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. اگر آپ نے اس کی ٹیچنگ آگے دوسرے لوگوں کو بتایا کہ یہ چیز مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کو نہیں کرنی چاہیے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں آپ یہ مت سمجھیں قرآن صرف نام کے مسلمانوں کے لیے، یہ پوری دنیا کو آپ سوچ کے رکھیں، دنیا میں ایسا ہوتا ہے. پوری دنیا کو آپ رکھیں، کلچرز ایسے ہیں، ایسے غلط قسم کے کلچر جہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے ایسا ہو جائے گا تو ہو چکا ہے. اب کیا کیا حرام کیا گیا جن سے نکاح نہیں کر سے، آگے ہے کنٹینیو 23 سورہ نساء 4 اس کی 23 آیت ہے، کنٹینیوٹی میں ہے یہ. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعتی و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم
وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اب یہ جو رشتے میں ویسے بتاتے ہیں، یہاں واضح طور پہ وہ رشتے لکھے ہوئے جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہیں. حرام کی گئیں نکاح کرنے کے لیے تمہارے اوپر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں یعنی والد کی بہن، اور تمہاری خالائیں والدہ کی بہن، اور بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں، اور بہن کی بیٹیاں بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری رضاعی دودھ پی ہوئی بہنیں سے تمہارے بہنوں سے، اور تمہاری عورتیں بیویوں کی مائیں سے یعنی ساسیں، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے گود نگرانی میں ہوں، جو تمہاری بیویوں سے ہوں جن کے ساتھ تم داخل کر چکے ہو. بس اگر تم نے ان کو بیویوں کے ساتھ تم داخل نہیں ہوئے پھر تمہارے اوپر گناہ نہیں اگر سوتیلی بیٹیوں سے شادی کر لو. اور تمہاری بیٹوں کے حلال بیویاں وہ جو تمہارے صلب پشت سے ہوں وہ بھی حرام ہے. اور یہ کہ تم دونوں بہنوں کے درمیان جمع کر لو سوائے تحقیق جو پہلے ہو گیا گزر گیا، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. اب اس میں ایک بہت ہی عجیب تعجب خیز بات آپ میں پڑھ دیا بھی دیکھیے گا، لیکن یہ دیکھیں جو عام طور پہ آپ سب سمجھ جائیں گے، لیکن ایک جب میں بات کروں آپ سب لوگ میری شکل عجیب طرح دیکھیں گے. اس میں دیکھیں یہاں پر حرام کی گئی نکاح کے لیے تمہارے اوپر تمہاری مائیں، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے مائیں حرام ہیں، اس میں کوئی سمجھانے کی بات نہیں، ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. تمہاری بیٹیاں تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے. تمہاری خالائیں ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے یعنی والدہ کی جو بہن ہوتی ہیں. اور بھائی کی بیٹیاں بھتیجے ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. اور بہن کی بیٹیاں بھانجیاں جو ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. کسی کے سمجھ میں آ رہا نہیں ہے؟ سب آسان، اس میں سمجھانے کی بات نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. اور تمہاری رضاعی یعنی دودھ پی ہوئی بہنوں سے یعنی ہے کہ کوئی اور لیکن آپ اس کی آپ کی فرض کریے آپ کی دودھ شریک بہن کون ہوتی ہے، سمجھتے ہیں یہ بھی میرے خیال سے آسان ہے. اور تمہاری عورتیں بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری جو عورتیں یعنی بیویوں کی ماں سے بھی نہیں کر سکتے آپ نے کہا. اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود نگرانی میں ہو. سوتیلی بیٹی کون ہوتی ہے میں آپ کو پہلے سمجھاؤں. ایک میں نے ایسے عورت سے شادی کر لی جو کسی اور پہلے ہسبینڈ سے اس کے بچے ہیں، یہ سوتیلی بیٹی، اسے میں نکاح نہیں کر سکتا. جو تمہاری بیویوں سے ہوں یعنی وہ تمہاری بیویوں سے ہیں یعنی میری بیوی ہے وہ، لیکن پہلے وہ ساتھ میں لڑکیاں ہیں کسی فرض کریں کسی عیسائیت کے مطابق. ایک ایسی عورت سے میں شادی کروں جو آلریڈی میرڈ ہو، پہلے ڈیورس ہو گئی ہے، بیوہ تھی، میں اسے شادی کر لی، مگر وہ اپنے ساتھ لڑکیاں لے آئی، جوان لڑکیاں، میں نے شادی کر لی اس سے. جو تمہاری بیویوں سے ہوں یعنی اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود نگرانی میں ہیں، جو تمہاری بیویوں سے ہوں جن کے ساتھ تم داخل ہو چکے ہو یعنی وہ عورتیں جو آلریڈی بیوہ تھیں یا ڈیورسی تھیں یعنی کسی حالت میں نے ان سے شادی کر لی ہے، اور وہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ لڑکیاں ہیں، وہ میری سوتیلی بیٹیاں ہیں. وہ جب ہیں جب میں ان کے ساتھ داخل ہو چکا ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سن لیجئے. آگے لکھا ہوا ہے اس کے آگے فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. بس اگر تم ان بیویوں کے ساتھ داخل نہیں ہوئے پھر تمہارے اوپر گناہ نہیں کہ تم ان سے شادی کر سکتے ہو. یہ آپ کو سمجھ میں آئی بات. اگر ایک اور آدمی ہے وہ کسی عورت سے شادی کر لے اور اس کی بیویاں ہوں، وہ بیٹیاں ہوں، سوری وہ میری بیوی ہو گئی، اب شادی کری میں نے، لیکن میں نے کہا تھا نکاح میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ داخل نہیں ہو سکا. میں اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. تو میں ان کو اپنی اس عورت کو چھوڑ کر ان کی بیٹی اگر مجھے پسند آئے تو شادی کر لوں. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میری طرف مت دیکھیں آپ ایسے. آپ معاشرے میں آپ سوچیں اگر یہ بات میں کر لوں کہ کسی اور سے شادی کروں اور اس کے بعد اس کے ساتھ بیٹیاں بھی ہیں اس کی جوان،
اور میں اگر ماں کے ساتھ داخل نہیں ہو سکا, میری بیوی ہے وہ, تو میں اب تم سے تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں کیونکہ میں تم سے داخل ہی نہیں ہو پا رہا ہوں, یہ بیٹی مجھے پسند ہے, اس سے شادی کر لیتا ہوں. تو مجھے آپ کیا سمجھیں گے؟ جو سمجھیں گے وہ آیت کے خلاف. اور یہ سوچیے یہ بات کس کے ساتھ ہے, یہ کون بھائی, یہ بات کون یقین کرے گا؟ کتنی عجیب بات قرآن میں لکھی ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے ہم اس کو دیکھ گالیاں دیں گے بڑے. یہ اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں, یہ وہ عورت جانتی ہے. لیکن ہم معاشرہ اتنا میں کہتا ہوں گھٹیا ہے کہ اگر انسان یہ کر لے تو یقین کریں آپ اس کو بے پناہ گالیاں دیں گے, برا بھلا کہیں گے. اللہ کی آیت کو نہیں دیں گے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم داخل نہیں ہوئے اور تمہاری بیٹی سے شادی کریں تو وہ حلال ہے تمہارے لیے, ورنہ وہ حرام ہے اگر تم داخل ہو چکے ہو. کامن سینس ہے, اگر داخل ہو گئے تو میری بیوی ہے. وہ جو بھی میں نے کہا نکاح کے اندر ایک بات چھپی ہوئی ہے کہ اگر وہ چیز پراپرلی نہیں ہوگی تو وہ آپ پہ حلال نہیں ہوئی بیوی. بیوی کیسے رہنا چاہتے ہیں, آپ رہنا چاہتے ہیں, کسی وجہ سے شادی کر لیتے ہیں تو اٹ از آل رائٹ. لیکن اگر وہ بیٹیاں لے کے آئے اور آپ کو اس سے رغبت ہو رہی ہے تو آپ چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کر لیں. بتائیے آپ کوئی کر کے دکھائے مجھے. معاشرے مولوی صاحب قرآن پڑھانے بیٹھے تو کر کے دکھاؤ. مولوی صاحب کے کوئی بھی ایمان والا کر کے دکھائے مجھے, اگر ایمان علی عنایتوں پہ رکھتا ہے. دیکھیں پورا معاشرہ آپ کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے. تو یہ بڑی عجیب باتیں قرآن میں لکھی ہوں تو ہمیں پہ پتہ اس کو فلم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم. پھونک دے قرآن خانے, دعا پڑھو, بخشش ہو گئے. کون بخشش؟ جن کی جو مر گئے. یہی پڑھی آیت آپ نے, کیونکہ سپارہ پڑھنا ہے یار. بیٹھے میں جناب کوئی مرنے چلے گئے, سپارے بانٹ دیے گئے اور یوں پڑھے. تمہارا مجھے دے دو, میں جلدی سے پڑھنا جانتی ہوں. یہ ہو رہا ہے, یہ پڑھ رہے ہیں فلاں علم تکوں دخلتم بہن فلا جناح علیکم. یہ مطلب ہو رہا ہے سلسلہ. آپ اس کو اگر سمجھ جائیں اور پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ اس پہ عمل کریں پھر پتہ چلے گا آپ ایمان والے ہیں. میں نے پہلے کہا ایمان والے مرد ہوں یا ایمان والی عورت ہوں, ان کی بات ہو رہی ہے. ایمان سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے قرآن کا, کیونکہ آپ ایمان رکھ کے کریں گے تو ورنہ دیکھیں پھر آپ کو سننی پڑے گی باتیں. آگے ایک اور لکھا ہے وہ بیٹے جو ہیں جو اپنے بیٹے یعنی بیٹوں کی بیوی ہیں جو وہ آپ پہ حرام ہے. کامن سی بات لکھی ہوئی آگے. اور ایک اور بات ہے کہ دو بہنوں کے درمیان آپ نکاح نہیں کر سکتے. درمیان یعنی دو بہنوں کے ایک وقت میں آپ نکاح نہیں کر سکتے. جبکہ قرآن میں 2 3 4 شادیوں کو اللہ نے ذکر کیا. ایک وقت میں دو مردوں سے, 2 عورتوں سے, 2 اور 3 سے آگے آیت آئے گی کر لیں آپ. لیکن بہنوں کے ساتھ ایک وقت شادی نہیں کر سکتے. یہ تو ایک بہن کو طلاق دیں یا اس کو ماریں یا مطلب مر جائے وہ تو پھر کر سکتے ہیں. یعنی میں آپ کو میں بتا رہا ہوں, میں معاشرے جھوٹ نہیں بول رہا, مارا تو نہیں, مگر معاشرے میں ہوا کہ ایک صاحب تھے XYZ, انہوں نے ذرا شادی کر لی. جبھی تو اللہ کہتا ہے پردہ حجاب سب قرآن میں ذکر ہے, وہ ہم لوگ دیکھ تھوڑی رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا, ان کی دوسری بہن پسند آ گئی انہیں. تو 2 بہنوں کے ساتھ تو نکاح نہیں کر سکتے. ان سے بچے بھی ہیں ان کے, طلاق دی اپنی بہن کو, بیوی کو, اور دوسری بہن سے پھر شادی کر لی. تو یہ ایمان کا کرائٹیریا شادی کرنے کا. یہ بیسڈ آن قرآن کر رہے ہیں آپ. وہاں بیسڈ آن قرآن کیا, اپیرنٹلی تو صحیح کیا, لیکن یہ موقع کیسے ہوا؟ گھر میں رہ رہی تھی بہن, مطلب یہ کوئی اللہ رسول کا ذکر نہیں آ رہا ہے یہاں پر. تو اس کا خامخواہ زندگی خراب کر دی, طلاق دے گا, دوسری سے شادی کر دی. یہ چیزیں تو اللہ کہہ رہا ہے شادی ہی نہیں کرو نا ان دا فرسٹ پلیس. اب اللہ نے آخر میں لکھ دیا الا ما قد سلف. اس کے معنی وہی ہیں. اب یہ جتنی باتیں اوپر لکھی اس میں جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا. یعنی آپ جو ساری جو باتیں اوپر اگر بہن سے شادی کر بیٹھا ہے یا بیٹی کے ساتھ شادی کر بیٹھا, استغفر اللہ, جو پاسٹ میں ہو چکا وہ ہو چکا, اس کو ڈیزالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ نہیں کہ آج سے 1000 سال پہلے ہوا تھا, یہ کنٹینیوس نان سٹاپ دنیا میں پریکٹس کی جا رہی ہے. ساری آیتیں جو اللہ نے حرام کی سب دنیا میں معاشرے میں ہو رہا ہے, ورلڈ وائڈ, پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. تو میں بتا رہا ہوں, مگر اگر آپ وہ ایمان والے بن گئے آیت پر ایمان لانے کے بعد, اس کے لیے جو کچھ ہو چکا. اور اگر وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے زندگی بھر اور آیت سے اپنی ہدایت نہ لے اور آئندہ فیوچر میں اس کی ایجوکیشن نہ کرے, اس کو بتائے نہیں لوگوں کو, اس کی وضاحت اس پہ غور یعنی کنٹینیوس کی ٹیچنگ نہ کرے کہ یہ چیز غلط ہے, تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. پہلے بات تو آپ جو کرے بیٹھے ہیں غلط, اس کو اللہ سے معافی مانگی آپ نے. رشتہ تو قائم رکھا آپ نے جو بھی ہوا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہی ہیز رسپانسبلٹیز کہ اٹھتے بیٹھتے وہ اس کا ذکر کرے کہ یہ چیز غلط ہے, ان اسپائٹ آف دا فیکٹ ہی ہیز ڈن اٹ. وہ کر چکا ہے,
تو ڈیزالو کرنا، لیکن اس کی ٹیچنگ کرنی ہے، میسیج دینا ہے لوگوں کو، وضاحت کرنی ہے کہ یہ چیز غلط ہے. اچھا یہ کنٹینیوٹی میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، یعنی قرآن مجید میں جو میں نے پڑھی تھی 22, 23, 24. اب سورہ نساء 4 کی جو 24 آیت ہے یہ کنٹینیوٹی میں پڑھ رہا تھا میں. اس میں یہاں سے بات آئے گی اس چیز کی جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا، محسنات. محسنات میں نے کہا تھا عام طور پہ غلط سمجھاتا ہے. محسنات وہ جو قلعہ بند ہو، یعنی کسی کی نکاح میں ہے. وہ دیکھیں یہاں لکھا آگے کنٹینیو میں لگاتا ہے والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. یہ یہاں میں اتنا سے پڑھتا ہوں کیونکہ یہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور قلعہ بند شادی شدہ عورتوں سے نکاح شادی حرام ہے سوائے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو. یہ میں یہاں اتنا پڑھوں گا، لیکن یہاں سے میں آپ کو یہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سارے رشتے پیچھے حرام کے چل رہے تھے نا. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے محسنات، عورتوں میں سے جو محسنات ہیں. تو عورتوں میں سے محسنات کیوں ہوئیں؟ اگر معنی اس کے شادی شدہ آپ نہیں، آپ شادی شدہ لینا پڑے گا آپ کو. لوگ محسن قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ کئی جگہ محسن شادی شدہ ہے، کئی جگہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں محسنات ہوتی شادی شدہ ہے. دیکھیے گا کس طرح یہاں کہہ رہے ہیں محسنات یعنی شادی شدہ عورتوں میں سے وہ بھی حرام ہے، اس سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شادی شدہ کسی بیوی ہے. الا، یہاں ایکسیپشن آ گیا، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے وہی عورت، شادی شدہ عورت تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں آ جائے. تو اس کے معنی محسنات وہ شادی شدہ عورت ہے، کسی کی بیوی ہے جو دائیں کی ہاتھ کی ملکیت میں آ سکتی ہے. اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ میں آگے پڑھنے سے پہلے یہ یہاں پر دائیں ہاتھ کی ملکیت سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. دائیں کی ملکیت کیسی بنتی ہے عورت، سمجھ رہی میں کیا بول رہا ہوں؟ یعنی کسی کی بیوی ہے، وہ اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ وہ میرڈ ہے، وہ محسنات ہے. وہ سوائے الا ما ملکت ایمانکم، سوائے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہو. یعنی وہی عورت کسی بیوی تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں آ جائے تو آپ پھر آپ پہ حلال ہو جائے گی. کیسے ہوگی؟ یہاں سے میں آگے ایک جگہ لے کے جاؤں گا آپ کو، پھر میں واپس آیت پہ آ جاؤں گا. آپ ایسا کریے، نیکسٹ پیج پڑھیں، اس میں کھولیں سورہ ممتحنہ 60 اس کی 10 آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله یحکم بینکم واللہ علیم حکیم. اس کے معنی ہے اے ایمان والو، جب ہجرت کرنے والی مومن عورتیں تمہارے پاس آئیں پس ان کا امتحان لے لو، یعنی ان کے ایمان کا. اللہ ان کے ایمان کے ساتھ زیادہ علم رکھنے والا ہے. پس اگر تمہیں علم ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہیں پس تم انہیں کفر کرنے والوں کی طرف نہ لوٹاؤ. وہ حلال نہیں ہیں ان کے لیے، اور نہ وہ کافر شوہر حلال ہیں ان کے لیے، یعنی ایمان میں ہجرت کرنے والی عورتوں کے لیے. اور تم ان کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم ان سے نکاح شادی کرو جب تم نے ان کی اجرت دے دی ہو. اور تم رشتے کے ساتھ کافر عورتوں کو نہ روکے رکھو. اور تم سوال کر لو جو تم نے ان پر خرچ کیا، وہ بھی سوال کر لیں جو انہوں نے خرچ کیا. وہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان حکم کرتا ہے، اور اللہ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. اب یہاں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والے، پھر وہی بات یاد رکھے، ایمان والے. ایمان از دی امپورٹنٹ کی فیکٹر، اس کو آپ نہ بھولیں. ایمان مطلب آیت پڑھنے کے بعد، ایمان رکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، آیت پر بیلیو رکھنے کے بعد ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کیا کہ اگر کوئی تمہارے پاس مومن عورت، مومنات، مہاجرات، ایمان میں اس سے ہجرت کی، کسی کافر کی بیوی ہے، وہ ایمان میں ہجرت کر رہی ہے، فامتحنوہن، تم اس کا امتحان لے لو کہ واقعی ایمان والی ہے، وہ بیوی کسی اور کی ہے، وہ امتحان لو. اللہ اعلم بایمانہن، اللہ زیادہ جانتا ہے ان کے ایمان کو.
اور جب تم نے یہ دیکھ لیا کہ وہ مومن ہے، تم نے یہ دیکھ لیا کہ ایمان آپ نے امتحان لے لیا، امتحان والی ہیں، ایمان صحیح مومنہ ہے اللہ کی نظر میں، تمہاری نظر میں اللہ زیادہ جانتا ہے ان کے ایمان کو، تو کہتا ہے فلا ترجعوہن الی الکفار، تمہیں واپس نہ بھیجو اس لڑکی عورت کو کفار کی طرف، وہ ان کے اوپر حلال نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو توڑ دیا. یعنی آپ سنیں اس بات کو کہ کافر آدمی ہے اس کی بیوی ہے، کافر آدمی اس کی بیوی، اور جناب وہ مائگریٹ کر جائے ایمان کے اندر، ایمان میں ہجرت کر جائے، تو اس کا شوہر اس پہ حلال نہیں رہتا. اور میں یہاں ایک بات بتا چاہوں، مجھے تقریباً 23-24 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، 33 سال کی عمر سے میں یہ کام اللہ کا یہ دین پہ بات کر رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں. میں نے یہاں کبھی بھی اجازت نہیں دی کہ کوئی بیوی کسی کی بیوی یہاں اکیلی آئے، اپنے شوہر کے ساتھ آئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ کہنا وہ تو مصروف ہیں، بزنس مین ہیں، آ نہیں سکتے، مصروف ہیں، انٹرسٹ ہی نہیں، میں ایمان والی بن، میں نے یہاں سے ایمان والی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت جگہیں پڑھی ایمان والی بنے آپ کہیں اور جا کے. اس کی وجہ یہ کوئی پتہ نہیں کس عورت کا کیا فیلنگ ہو جائے، ایمان میں جب مائگریٹ ہو جائے سب کچھ ہے، اور پھر میں امتحان میری ضرورت اللہ کہہ رہا ہے اس کو روک لو، بس جانے دو واپس. کسی کی بیوی ہے وہ، کسی کی بیوی، اور اللہ کہہ رہا ہے اس کو مال دے کے اس سے چھڑاؤ، وہ حلال نہیں رہی کافروں پر. اللہ خود رشتہ توڑ رہا ہے. تو جب آپ مال دے کے اس کو چھڑائیں گے وہ آپ کی دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو جائے گی، اور پھر آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. تو دائیں ہاتھ کی ملکیت کرنے کا ایک طریقہ قرآن میں بیان ہے. لوگ پتہ ہی نہیں دائیں ہاتھ کی ملکیت نوکرانی بنا دی. نوکرانی تھوڑی ہے وہ کسی کی آلریڈی بیوی تھی، محسن تھی، وہ آلریڈی میرڈ تھی کسی سے، اور کسی کی بیوی تھی اور وہ ایمان والی نہیں تھی، لیکن وہ کسی وجہ سے ایمان لا رہی ہے اور مائگریٹ کر رہی ہے، اور اس کا شوہر جو ہے مائگریٹ نہیں کر رہا ایمان کے اندر. جب وہ مائگریٹ نہیں کر رہا اور آپ کے پاس آ جائیں ایمان والے کے پاس، وہ امتحان لے سکتا ہے، اور امتحان لینے کے بعد وہ دیکھے ایمان میں واقعی صحیح ہے، یہ سچی عورت ہے، ایمان والی، اللہ رسول کو ایمان رکھتی ہے اللہ کی نظر میں، اس آدمی کی ججمنٹ کے مطابق اللہ زیادہ جانتا ہے ان کے ایمان کو، تو اللہ کہ اس کو واپس لوٹاؤ نہیں اس کا شوہر کی طرف، وہ اس پہ حلال نہیں ہے. اس کے آدمی سے پوچھو کیا تم نے خرچہ کیا، اس کو طلاق دو، چھوڑو، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، ہم خرید لیتے ہیں، مطلب ایک طرح سے اس کو آپ چھڑائیں. ایک تو وہاں سے مائگریٹ آ گئی ایمان والی ہے، وہ کیا آ گئی تو میں اس سے شادی کر لی. اب اگر میری بیوی جو کفر میں رہ رہی ہے اس کو اللہ کہے روکے مت، نکال باہر کرو، یہ کوئی نہیں کر رہا ہے. یعنی کفر میں اگر تمہاری بیوی ہے تو جس طرح وہ مائگریٹ کر کے ایمان آ گئی، اس طرح آپ کا اللہ حلال وہ حرام نہیں رہے گی، حلال نہیں حرام ہو جائے گی. یعنی ایمان والا ایک آدمی ہے اللہ کی نظر میں اور اس کی بیوی ہے کفر میں، اس کو فوراً مائگریٹ کریں. اور اگر آپ مائگریٹ نہیں کر رہے تو آپ کا اللہ کی نظر میں حلال، بھلے بھی بنے رہے، اللہ کی نظر میں حلال حرام ہو گئی وہ اگر وہ مائگریٹ کر گئی. اور کوئی بھی آدمی کسی سے شادی کر لے گا اس سے. یہ امپورٹنٹ اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے تمہاری دیکھیں یہاں لکھا ہے دوسرا پورشن، ہاف پورشن انہوں نے یاد دلایا مجھے تمہارے اوپر، میں پڑھ رہا ہوں اس کا لاسٹ پورشن، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَامِ الْكَوَافِرِ. یہ پوائنٹ ہے یہاں پر. اور تم رشتے کے ساتھ کافر عورتوں کو نہ روکے رکھو. یعنی جس رشتہ میری بیوی کا میرا رشتہ ہے، میری بیوی ہے وہ کفر میں ڈٹی ہوئی ہے، تو اس کو آپ روکے نہ رکھیں. اور تم لے لو، یعنی سوال کر لو، مانگ لو، جیسے کہ تم نے مانگا، انہوں نے مانگ لیا ہم نے بیوی اتنا خرچ کیا تو آپ نے ان کو دے دیا. تم سوال کر لو جو تم نے ان پر خرچ کیا، وہ بھی سوال کر لیں جو انہوں نے خرچ کیا. یعنی ایک کفر والا مرد کی بیوی ایمان میں مائگریٹ کر کے آتی ہے تو میں نے اس کا امتحان لیا، اس سے پھر میں نے نکاح کر لیا. اسی طرح میری بیوی کفر میں ہے اور وہ کافروں پہ مائگریٹ کر کے جا رہی ہے، تو اس سے آپ پیسے مانگ لیں کہ میری بیوی تو لے جا رہا ہے بھائی، مجھے بھی تو بھی دے دے جس طرح آپ لے جا رہے ہیں، تو آپ پیسے لے سکتے ہیں اس سے. وہ اس کی نوکرانی بنے گی جا کے وہاں کافروں کی. دونوں طرح وائس ورثہ. اس لیے آیات کو جب آپ پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی آیات ہے اور یہ جو لکھا ہے بالکل واضح طور پہ صحیح لکھا ہوا ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کے اوپر بڑا کیریکٹر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور آپ جس لڑکی جو کہہ رہی ہے میں مائگریٹ، اس کو بھی امتحان اللہ کہہ رہا ہے، اللہ جانتا اس کے ایمان کو یہاں لکھ دیا اللہ اعلم بایمانہن، اللہ زیادہ جانتا ہے ان عورتوں کا ایمان کیسا ہے. مائگریٹ جینون کر رہی ہے، اور پھر آپ کو بھی ٹیسٹ ہے، آپ جو ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کا کیا ایمان ہے. آپ افیئر کر کے شادی کر رہے ہیں اس عورت کے ساتھ، یا آپ نے واقعی اس کو مائگریٹ کرنے کے لیے جانچا. تو یہ اسپلٹ آف پرسنالٹی بھی کر رہے ہیں، ڈائیورسز کرا رہے ہیں. تو قرآن مجید میں جو بات لکھی ہوتی ہے، میں اس لیے بتایا تھا کس طرح ایک شادی شدہ عورت
کسی کی بیوی بن سکتی ہے بشرطے کہ وہ ایمان لائے، اور اللہ کہہ رہا ہے وہ رشتہ توڑ دے. اس لیے وہاں لکھا ہے، وہاں جو واپس پیچھے اس آیت پہ آ جائیے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یعنی وہ شادی شدہ عورتوں میں سے حرام ہے سوائے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں آ جائے. اب اس کے آگے اللہ کہتا ہے کتاب اللہ علیکم، اللہ نے لکھ دیا تمہارے اوپر، ویسے حرام ہے سوائے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہو. دائیں ہاتھ کی ملکیت میں کیسے وہ میں پیچھے آگے بتا چکا ہوں. آگے لکھا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. ان جو اوپر رشتے بتائے تھے، ماں بہن بیٹی رشتے اور شادی شدہ عورت، ساری کی ساری تم پہ کیا ہیں؟ حرام ہے. اس کے علاوہ اللہ کہہ رہا ہے ان کے علاوہ میں معنی نہیں پڑھا شاید، اور قلعہ بند شادی شدہ عورتیں نکاح شادی میں حرام ہے سوائے کہ جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو. اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا، اور تمہارے لیے ان رشتوں کے علاوہ حلال ہیں نکاح کے لیے اگر تم ان کو ڈھونڈتے ہو اپنے مال کے ساتھ قلعہ بند نکاح کرنے کے لیے، علاوہ زنا کرنے والے ہو کر. اب دیکھیں یہاں دیکھیں، آپ غور سے دیکھیں، عربی میں لکھا ہے یہ جو اوپر رشتے سارے حرام تھے، اس کے آگے لکھا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کر دی گئے تمہارے لیے اس کے علاوہ. یہ جو اوپر رشتے ہم نے بیان کیے ہیں اس کے علاوہ سب حلال ہیں عورتیں ایمان والی، وہ حلال ہیں. ان تبتغوا باموالکم، یعنی تم ڈھونڈو مال کے، یعنی مال کے ساتھ، یعنی شادی آپ جب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پیسے ہوں، کیونکہ آپ دنیا کا سسٹم اللہ نے بنایا ایسا سسٹم کہ آپ اس کی رسپانسبلٹی، لڑکی کی رسپانسبلٹی اٹھاتے ہیں، خرچہ اٹھاتے ہیں، پوری زندگی خرچ کرتے ہیں، آپ خرچ کرتے ہیں بیوی پر پوری زندگی. اچھا اب یہ کہہ رہا ہے اپنے مال کے ساتھ محسنین. میں جو ورڈ محسن کہہ رہا تھا آپ سے، یا مذکر محسنین آیا. محسن کا مطلب ہوتا ہے اس کو تم شادی کی نظر سے مال دے رہا ہو، مال کی عوض جو شادی محسن کرنے کے لیے. یہاں نکاح نہیں لکھا، محسنین کا مطلب ہے قلعہ بند کرنے کے لیے، یعنی آپ اس کو قلعہ بند کرنا ہے، اپنی دائرے میں لے رہے ہیں، مطلب اس کو اپنے قلعہ بند کرنا. جو میں بتا چکا ہوں قلعہ بند کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے حفاظت کرنا کسی ایموشنل اٹیک کے خلاف. تو وہ یا سیکشل یا انٹیمیٹ کسی، وہ پھر وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھے گی، آپ کی اس میں آ گئی، قلعہ بند ہو گئی وہ. تو محسنین کرنے کے لیے. غیر مسافین، یعنی مال کے عوض غیر مسافین کیا ہوتا ہے؟ علاوہ محسن نہیں کیا آپ نے اس کو نکاح میں، مطلب شادی بیوی نہیں بنایا، اس کو کیا آپ نے؟ پیسے کے عوض میں کیا کرتا ہے معاشرے میں مرد؟ وہی لکھا ہوا ہے علاوہ زنا کرنے والے ہو کر. اس لیے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے محسن کرنے کے لیے، محسن مطلب قلعہ بند کرنے کے لیے، وہاں بیوی نکاح نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن محسن کے لفظی محسن کا مطلب ہوتا ہے شادی کرنے کے لیے، یعنی اس کو اپنی قلعہ بند کرنے کے لیے. قلعہ بند کرنے کا مطلب کہ اسے باہر سے اب کوئی دروازہ نہیں کھلا اس کا، بند، یہ میری بیوی ہے، اب کوئی دیکھے گا نہیں اس کی طرف. جب نکاح نہیں ہوتا سب دیکھنے کے چکر میں سب کر رہا ہوں استغفر اللہ. تو ایک بات بتایا اللہ تعالیٰ آگے دیکھے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. پس اس کے ساتھ جو لطف لذت تم ان عورتوں سے اٹھانا چاہتے ہو، پس ان کو فرض کی ہوئی اجرت دو، اور تمہارے اوپر گناہ نہیں کہ فرض کی ہوئی اجرت کے بعد اس کے ساتھ جس میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہوں، بے شک اللہ علم رکھنے والا حکمت والا. یعنی اب آگے بتا دیں جب آپ نے محسن کرنے کے لیے تو ان عورتوں سے آپ نے لطف اٹھا لیں تو اللہ کہہ رہے کوئی گناہ نہیں، مگر تم کو ان کا اجور دینا ہے، اجر. اب اجر اجور کے معنی ہوتے ہیں ویج، تنخواہ، ویسے دوسرے معنی میں. تو آپ یوں سمجھیں کہ بیویاں آپ پہ لازم ہے، جو آپ دے رہے ہیں نا، یہ دے جا رہے ہیں، یہ آپ کا فرض ہے، اور بیویاں لے جا رہی، یہ صحیح ہے ان کا طریق لے جائیں. یہ ادر دین دی، میں بتا دوں یہ بھی خاص بات ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے ایک تو ہے قرآن مجید میں شادی کے وقت ایک مہر بنتا ہے، وہ بات نہیں ہو رہی ہے. یہ زندگی کے اندر پوری لائف ٹائم جو آپ دے رہے ہیں، یہ گاڑی لے لو، یہ مکان لے لو، یہ فلانی چیز لے لو، یہ چیزیں دے رہے ہیں، یا پاکٹ منی لے لیں آپ، جو بھی آپ، یا کوئی خوشی کا موقع ہے زیور دے دیا، کبھی پھول لا کے دیا غریب آدمی نے مجھے سے، یہ اس سے بھی خوش ہوں گی. یہ بتا دوں میں آپ کو، یہ یاد رکھیں آپ، ایک پھول جو ہے نا چھوٹا سا، وہ بھی کاپی کے اندر رکھا ہوا، ہاں گولڈ اور یہ سب چیز اپنی جگہ ہیں. یہ اس کی بلٹ ان نیچر ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی چیز دیتے رہیں گے نا ان کے، یہ ان کی خوشی ہے. غریب آدمی پھکڑ سے عورت خوشی ہو رہی ہے جب تک پھول نہیں دے گا.
سمجھ لیں، یہ دینا ضروری ہے. دینا تو ایک سمجھ لو آپ کو دینا تو لازم ہے، اس کو ان کا کام ہے لینا. انہیں خوشی ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. نہیں دیں گے تو خوش نہیں رہے گی. تو جو تم آپس میں رضامند ہو کر فریضہ جو ہے وہ کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. تو یہ سمجھ لیں اجور ویجز لائف ٹائم دیتے رہیں گے، وہ لیتی رہیں گی لائف ٹائم. النساء 4 کی 25. اب یہاں پر بھی یہی لکھا ہے وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ النِّصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس کا ترجمہ ہے اور تم میں سے جو زندگی میں لمبے عرصے تک قلعہ بند شادی شدہ ایمان والی عورتوں سے نکاح شادی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی جو تمہارے پاس ایمان میں ہجرت کرتی ہوئی آئیں، بس تم نوجوان ایمان والی لڑکیوں سے شادی کر لو جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کے ساتھ زیادہ علم رکھتا ہے، اور بعض تمہارے بعض سے ہیں، بس تم ان سے نکاح شادی کرو ان کے اہل کی اجازت کے ساتھ، اور انہیں ان کی اجرتیں دو معروف جانے پہچانے کے ساتھ. قلعہ بند شادی کرنے کے لیے علاوہ یہ کہ عصمت فروشی کرنے والی ہوں، اور وہ عورتیں بے تکلف دلی دوستی نہ پکڑیں. پس جب وہ عورتیں قلعہ بند نکاح میں آ جائیں، پس وہ فاحشہ کے ساتھ آئیں، پس ان پر سزا میں سے آدھی سزا ہے جو قلعہ بند شادی شدہ عورتوں کے اوپر ہے. جو تم میں سے ڈرتا ہے سختی مشقت دشواری سے ان کے لیے ہے یہ، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھیے یہ کہاں ہوا ہے. نارملی ایسا نہیں ہوتا. جو یہاں اللہ نے ایک بات لکھی ہوئی ہے، پریکٹس نہیں ہے کہ صاحب وہ ایک عورت ہے کئی کفر کے حالت میں ہوتا ہوگا، ڈیفینیٹلی دنیا میں ہو رہا ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ابھی دنیا تو بہت بڑی ہے نا. نارمل میں نے بتایا جنرل پریکٹس نہیں ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، میں اسی انتظار میں ہوں کوئی عورت آئے مائگریٹ کر کے، اور پھر میں اس کو ایمان کی اللہ کی دعوت دوں، عائد کروں، اس کو ایمان میں داخل کرواؤں، ہجرت کرواؤں، وہ اس سے پھر وہ حرام ہو جائے تو اس کو میں مال دے کے شادی. یہ ایسا نارملی نہیں ہو رہا. تو اللہ کا ایسے لمبے عرصے تک ایسا اگر نہیں ہو رہا تو ایسا ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ کی ملکیت ایسی بھی ہوتی ہیں عورتیں جو کہ وہ ایک اور آیت ہے قرآن میں وہ کہ وہ آلریڈی کسی آدمی کی پوزیشن میں ہو. یعنی جیسے طوفان آ گیا، کچھ ایسی جنگ ہوئی، وارز ہو گئیں، اس میں لڑکیاں عورتوں کی مطلب ایسی غیر شادی شدہ عورتیں سچویشن میں، ایک تو وہ تھی محسنات شادی شدہ، غیر شادی شدہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں کسی اور مرد کی رسپانسبلٹی ہے، وہ بھی اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ آپ ان کے محافظ بن جائیں. اب وہ جو محافظ بنے آپ ان عورتوں کی لڑکیوں ہیں اس میں ان کی ماں، تو وہ آپ کی بیویاں نہیں ہیں. کسی آدمی کے پاس اگر اس سے رسپانسبلٹی رکھیے کہ بھائی ایمان کے بیسڈ آن قرآن کی آیات کہ وہ بہت سے لڑکے کو پرورش کر رہا ہے. یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ میں الگ ٹاپک ہے. جنگ کے دوران اس طرح سچویشن بن جاتی ہے، یا ویسی بھی سچویشن بن جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کتنی جنگ کتنی عورتیں ہیں، اگر آپ معلوم کر رہے ہیں دنیا میں اس وقت اتنی لڑکیاں ہیں جو کہ جنگوں کی وجہ سے یا زلزلے کی وجہ سے ان کا کوئی سرپرست نہیں رہا. تو ایسی کنڈیشن میں کسی آدمی ایمان والے کو لگائے تو اس کی رسپانسبلٹی وہ بھی ہوتی ہیں لڑکیاں، وہ شادی شدہ نہیں ہیں. لیکن اب آپ پہلے تو محسنات لکھا ہے، محسنات مومنات اگر مائگریٹ کرتے ہوئے آپ دنیا ایسا ٹائم زندگی گزر نہیں ہوا تو وہ کہہ رہے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں جو وہ عورتیں نوجوان جو ہیں یعنی جو میرڈ نہیں ہیں تو تم ان سے شادی کر لو، مگر ان کی اجازت سے ان کے اہل جنہوں نے ان کو پرورش کر رہے ہیں، وہ جو لوگ ان کی پرورش کر رہے ہیں ان سے آپ شادی کر لیں. سمجھ آ رہی بات کو آپ کو؟ یہاں اجازت جو ہے قرآن نے یہاں کہا ہے کہ ایسا آدمی جس نے ایسی لڑکی اس کے پرورش میں ہے ان کو آپ اجازت لیں ان سے، اور ان کو پیسے بھی دیں، جو ان کو بھی دینا پڑے گا آپ کو پیسہ کہ بھائی آپ ان کو پیسے دیں. فن کی ہونا بیزنی اہلن واتن اجورہن، اور پھر عورتوں کو دیں ان کا اجور، وہی اجور آ گیا. بالمعروف، اور محسنات وہی دیکھیں محسن کرنے کے لیے پہلے شادی شدہ تھی اب وہ محسنات ہو گئی، غیر مضافیات.
محسن کیا آپ نے، یعنی کہ اس کو بیوی بنانے کی نیت رکھی، یعنی قلعہ بند کرنے کے لیے. اب اس لڑکیوں کو کہا جا رہا ہے، وہ جو لڑکیاں جب محسن ہو رہی ہیں، ولا متخذاتی اخدان، وہ جب محسن ہو رہی ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ انٹیمیٹ فرینڈ نہ بنائیں. انٹیمیٹ انگریزی میں اردو میں لکھا ہے دلی یعنی کسی بے تکلفی دوستی نہیں رکھ سکتی اگر وہ آپ کی قلعہ بند میں ہے. یعنی آپ سے میرڈ ہو گئی ہے یا آپ نے اس قلعہ بند کر دیا تو وہ کسی سے دوستی انٹیمیٹ فرینڈشپ نہیں رکھ سکتی. یا بے تکلف ہو ہے کسی اور لڑکا، آپ اس کے نہیں ہیں، وہ آپ سے زیادہ بے تکلف کسی اور کے ساتھ ہو جائے، ایسا نہیں پاسبل. دوستی نہ پکڑے وہ بے تکلف دوستی. اور پھر آگے لکھا ہے فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. اگر وہ پھر دوستی کے ساتھ ساتھ اس نے کہیں فاحشہ کر لیا، فاحشہ کا مطلب ریلیشن شپ کر لیا کسی مرد کے ساتھ، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی سزا جو ہے وہ آدھی ہے بنسبت جو آلریڈی میرڈ عورت سے اگر آپ نے شادی کری.